علماء نے چندہ کھانے کے ساتھ ساتھ میدان جہاد میں لڑنے کے لیے مرد مجاہد ملا عمر جیسے افراد دیے۔ علماء چندہ کھاتے ہیں لیکن علماء نے خانقاہوں میں بیٹھنے کے لیے صوفیہ دیے۔ تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے۔ مسلمان جہاں کہیں بھی ہو، جو کوئی زبان بولتے ہوں، کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتے ہوں، حنفی ہوں، مالکی ہوں، شافعی ہوں، حنبلی ہوں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، کچھ اور ہوں، کہیں پر بھی مسلمان ہو، پاکستان میں ہو یا باہر کے کسی ملک میں ہو، اللہ تعالیٰ نے سب مسلمانوں کے اندر ایک خصوصیت اور ایک صفت رکھی ہے کہ مسلمان کبھی بھی اپنے مقدسات پر سمجھوتا نہیں کرتا، کبھی بھی اللہ، رسول، قرآن و حدیث، صحابہ پر سمجھوتا نہیں کرتا، کبھی بھی وہ یہ گوارا نہیں کرتا کہ ان کے اس مقدس ہستیوں کے خلاف کوئی زبان درازی کرے، قلم درازی کرے۔ اگر کوئی بدبخت ان 1400 سالہ زندگی میں، 1400 سالہ تاریخ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولا ہے، اگر کسی بدبخت نے زبان درازی کی ہے، قلم درازی کی ہے، تو صحابہ سے لے کر آج کے اس دن تک چھوٹوں نے، بڑوں نے، صحابہ نے، ائمہ نے، مجتہدین نے، فقہاء نے، محدثین نے، مناظرین نے، غریبوں نے، امیروں نے، تندرستوں نے، بیماروں نے، ہر ایک نے اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر گویا علی الاعلان یہ کہا ہے کہ ان کے لیے ہماری جانیں، ہمارا مال، ہمارا تن من دھن سب کچھ قربان ہے۔ کسی نے بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، کسی نے بھی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا ہے، زبان درازی کی ہے، قلم درازی کی ہے، تو مسلمانوں نے متحد ہو کر رشتہ داروں، چاہے وہ رشتہ دار ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ غیر مسلم ہو، چاہے وہ اپنے ملک کا باشندہ ہو، دوسرے ملک کا باشندہ ہو، مسلمانوں نے سب کو ٹکرا کر، سب کو جوتے کی نوک پہ رکھ کر گویا کہ ببانگ دوہل یہ کہا ہے کہ ہمارے لیے اگر سب سے پہلے کوئی چیز ہے تو وہ یہ مقدسات ہے، وہ خدا ہے، رسول ہے، صحابہ ہے، قرآن ہے وغیرہ۔ اسی لیے کہ ہمارے دلوں میں ان مقدسات کا احترام اس درجے ہے کہ ہم ان کے خلاف کسی کے منہ سے کچھ بھی سننا گوارا نہیں کرتے۔ اگر کوئی ان سے ختم نبوت کو چھیننے کی کوشش کرے، اگر کوئی ان مقدسات کے خلاف زبان درازی کی، قلم درازی کی کوشش کی ہے یا کرتا ہے یا کرے، تو علماء نے، عوام نے، مسلمانوں نے ترکی بترکی اس کا جواب دیا ہے۔ لیکن کچھ بدبخت، کچھ بدنصیب ایسے ہیں اس امت میں ہمیشہ چلے آئے ہیں اور ہوں گے کہ انہوں نے ہمیشہ 2 ٹکوں کے لیے، 2 روپے کے لیے، 2 پیسوں کے لیے، 2 ڈالروں کے لیے اغیار کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر گویا یہ کہا ہے کہ ہم ہیں تو برائے نام مسلمان لیکن ہم چلیں گے ان کے ساتھ۔ یہ ہمیشہ ہر دور میں رہا ہے۔ اس دور میں بھی ایک ایسا بدبخت اور بدنصیب ہے جسے مرزا انجینئر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ گزشتہ دنوں آپ نے دیکھا کہ مبارک ثانی کیس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے قلم سے کچھ غلط فیصلہ لکھا گیا۔ ان کے فیصلے میں کچھ شقے، کچھ پیراگراف ایسے تھے کہ علماء نے ان پر سوالات اٹھائے، علماء نے اسے غلط کہا، اس کے خلاف بیانات دیے، اس کے خلاف دلائل دیے۔ تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ مرزا انجینئر علماء کے شانہ بشانہ کھڑا ہو کر قادیانیت اور فتنہ قادیانیت کے خلاف انہیں ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بیان دیتا اور یہ اعلان کرتا کہ ہم برسر ممبر اور برسر دار یہ کہتے ہیں کہ تم آ کر اس فیصلے کو نافذ کر کے دکھاؤ، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے اس بات کا مطالبہ کرتا کہ اس فیصلے کو حذف کرو، جو غلط شقے ہیں، جو غلط پیراگراف ہیں اسے حذف کرو۔ لیکن وہ یہ کہ مرزا انجینئر صاحب نے قادیانیت کی پشت پناہی کر کے، مسلمانوں کی مخالفت کر کے، مسلمانوں کے خلاف، علماء کے خلاف، عوام کے خلاف اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے حق میں بیان دیا اور علماء کو چیلنج کیا کہ آؤ اور جو فیصلہ چیف جسٹس نے سنایا ہے اس کو ختم کر کے دکھاؤ، یہ فیصلہ ہوگا، یہ فیصلہ واپس نہیں ہوگا، یہی نافذ ہوگا۔ ایسے بدبخت اور بدنصیب بھی اس امت میں پائے جاتے ہیں۔ آئے سنتے ہیں خود مرزا صاحب کی زبانی کہ مرزا صاحب کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اپنے اعلانات کے مطابق جب یہ سارے فرقے والے جا کے کیپٹل سٹی اسلام آباد میں دھرنا دیں گے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اس ڈیسیژن کو ہم نے ریورس کروانا ہے۔ ٹیکنیکلی تو اس کی کوئی صورت نہیں سوائے ایک چیز کے کہ کوئی آئین میں تبدیلی ہو جائے۔ سپریم کورٹ میں تو ریویو پٹیشن ہو چکی، ریویو کے بعد یہ فیصلہ آیا ہے۔ اس میں جو پیرا نمبر 42 ہے اس کے اوپر ریزرویشن ہے ان کی، وہ انشاءاللہ تعالی جب موقع آئے گا میں اس وقت ڈسکس کروں گا جب یہ لوگ اپنے وعدے کے مطابق وہاں پہ پہنچیں گے۔
الحمدللہ علماء نے اپنا وعدہ پورا کیا، آئین بھی نہیں بدلا، فیصلے میں جو باتیں قابل اعتراض تھی وہ باتیں بھی ختم ہو گئی، وہ حذف ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے علماء حق کو عزت دی اور مرزے کا منہ کالا ہو گیا۔ یہ میں نے شرط اس لیے رکھی ہے کہ جس طریقے سے یہ لوگوں کو اکسا رہے ہیں اس معاملے میں اور جتنا بڑا مسئلہ بنا کے اسے پیش کر رہے ہیں، اس میں کوئی صورت نہیں بنتی کہ یہ لوگ بیک فوٹ پہ جائیں۔ اگر یہ بیک فوٹ کے اوپر چلے گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ ڈرامہ بازی مشہوری کے لیے اور چندوں کے لیے کرتے ہیں، ختم نبوت کے نام کو یہ بیچ رہے ہیں۔ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ علماء ختم نبوت کے نام کو بیچتے ہیں، چندہ کھاتے ہیں۔ علماء ختم نبوت کے نام کو بیچتے نہیں۔ اگر علماء نے ختم نبوت کے نام کو بیچنا ہوتا تو علماء قربانیاں نہ دیتے، اپنے بچوں کو، اپنی جانوں کو، اپنے مالوں کو قربان نہ کرتے۔ اگر علماء نے ختم نبوت کا نام کو بیچنا ہوتا تو علماء اپنی زندگیاں جیلوں میں نہ کاٹتے، علماء اپنی زندگیوں میں جیلوں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں نہ پہنتے، علماء سلاخوں کے پیچھے زندگی نہ گزارتے۔ علماء کا سلاخوں کے پیچھے زندگی گزارنا، یہ جیلیں کاٹنا، یہ ہتھکڑیاں پہننا، یہ بیڑیاں پہننا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کبھی بھی علماء نے ختم نبوت پر سمجھوتا نہیں کیا، کبھی بھی علماء نے ختم نبوت کو بیچا نہیں۔ مرزا صاحب فرما رہے ہیں کہ علماء چندہ کھاتے ہیں، ٹھیک ہے کہ علماء چندہ کھاتے ہیں، علماء چندہ خور ہیں، لیکن علماء نے چندہ کھانے کے ساتھ ساتھ میدان جہاد میں لڑنے کے لیے مرد مجاہد ملا عمر جیسے افراد دیے۔ علماء چندہ کھاتے ہیں لیکن علماء نے خانقاہوں میں بیٹھنے کے لیے صوفیاء دیے۔ علماء چندہ کھاتے ہیں لیکن امت میں دینی دعوت اور دینی پیغام کو پہنچانے کے لیے مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت دی۔ علماء چندہ کھاتے ہیں، علماء نے حفاظ دیے۔ علماء چندہ کھاتے ہیں، علماء نے لوگوں کو علماء دیے۔ علماء چندہ کھاتے ہیں، علماء نے لوگوں کو مفتیان کرام دیے۔ علماء چندہ کھاتے ہیں تو علماء نے لوگوں کو قال اللہ قال الرسول پڑھانے کے لیے شیخ الحدیث اور مفسرین دیے۔ علماء نے چندہ کھایا ہے تو علماء نے اس چندے کا حق بھی ادا کر دیا ہے۔ اگر علماء نے چندہ کھایا ہے تو علماء نے میدان میں کام بھی کیا ہے، قربانیاں بھی دی ہیں۔ میں تو اپنا رونا رو رہا ہوں کہ جب تک تم اپنے بابوں سے دستبردار نہیں ہوتے نا، ان سے مقدمہ نہیں جیت سکتے۔ مرزا صاحب آپ روتے ہی رہیں گے، اس لیے کہ شیطان کا کام رونا ہی ہے۔ الحمدللہ علماء نے مقدمہ جیت لیا، علماء کے حق میں فیصلہ ہو گیا، قاضی صاحب نے معذرت کر لی۔ بڑے مرزا صاحب کی طرح، قادیانی کی طرح، ان کے جھوٹے پیشن گوئیوں کے غلط ثابت ہونے کی طرح آپ کی بھی جھوٹی پیشن گوئیاں غلط ثابت ہو گئی۔ آپ کا جیسے اس کا منہ کالا ہوا تھا ایسے آپ کا بھی منہ کالا ہو گیا۔ الحمدللہ آپ کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے۔ ناظرین، مرزا صاحب نے اپنے چہرے پر، اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر 2 دفعہ ہاتھ پھیر کر یہ کہا کہ علماء اپنا وعدہ پورا کریں، مرد میدان بنے، میدان میں آئیں۔ سنیں کیا فرماتے ہیں۔ اب تو میں رکنے والا نہیں ہوں، صرف اس چیز کا انتظار کر رہا ہوں کہ یہ اپنے وعدے میں پورے ہوں اور جڑیں بڑھن آوٹ ہونا یہ چاہیے تھا کہ مرزا انجینئر صاحب علماء کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یہی دھمکی چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دیتے، یہی دھمکی قادیانیت کو دیتے، لیکن اس بدبخت کی بدبختی اور بدنصیبی دیکھو، زہر قسمت کہ یہ بھونک رہا ہے تو علماء کے خلاف، ساتھ دے رہا ہے تو قادیانیت کا۔ مرزا صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ الحمدللہ علماء سپریم کورٹ آئے، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف اپنے دلیل کو پیش کیا، دلائل کو پیش کیا، اپنا مطالبہ پیش کیا، ان کو سمجھایا، حتیٰ کہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے معذرت کی اور فیصلے میں جو قابل اعتراض باتیں تھیں ان کو حذف کر دیا۔ ناظرین، میں نے آپ سے کہا تھا کہ مرزا نے 2 جگہوں پر اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر کر علماء کو چیلنج کیا ہے۔ ایک تو آپ نے دیکھ لیا، آئیں دوسرا ملاحظہ کریں۔ باقی یہ جو بھی حالیہ فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کا، تو اس کے اوپر ملک گیر احتجاج کی اناؤنسمنٹ کی ہے مختلف مکاتب فکر نے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اس فیصلے کو ریورس کروائیں گے۔ تو میں نے اپنی داڑھی پہ ہاتھ پھیر کے کہا تھا کہ اب تم نے اس بات کے اوپر قائم رہنا ہے اور یہ کر کے دکھانا ہے، ادروائز اگر تم پیچھے ہٹ گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ صرف چندے کھانے میں شیر ہو۔ مرزا صاحب الحمدللہ علماء شیر ہیں، شیر بن کر دکھایا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلے کے خلاف بیانات دیے ہیں، برسر دار بھی دیے ہیں، برسر منبر بھی دیے ہیں، علی اعلان کہا ہے، 2 ٹوک الفاظ میں کہا ہے، مقدمہ جیتے ہیں۔ شیر ایسے ہی کام کرتے ہیں، آپ کی طرح بند کمرے میں بیٹھ کر کیمرے کے سامنے بھیگی بلی بن کر یہ بیانات دینا، علماء حق کے خلاف بھونکنا، علماء حق کے خلاف کی ان پر کیچڑ اچھالنا، یہ آپ جیسے لوگوں کا کام ہے۔ آپ کا کام صرف اتنا ہے کہ ڈالر لے کر کچھ پیسے کھا کر قادیانیت وغیرہ سے علماء حق کے خلاف بھونکیں، ان کے خلاف زبان درازی کریں، ان کے خلاف قلم درازی کریں، حتیٰ کہ آپ نے تو صحابہ تک کو معاف نہیں کیا،
شیر بننا، شیر بن کے دکھانا یہ علماء حق کا کام ہے، اور انہوں نے بن کر دکھایا بھی ہے۔ باقی میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں کہ اس میں سے کچھ بھی نہیں نکل رہا ان سے۔ ڈیسیژن میں جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے لکھ دیا ہے وہی فائنل رہے گا۔ الحمدللہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے علماء کے مطالبے کو سنا، ان کے دلائل کو سنا، ان کے بیانات کو سنا۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب سے آن لائن بات ہوئی، حضرت نے سمجھایا، اور چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنے ہی ہاتھ سے ان اعتراضات والی شقوں کو، ان پیراگراف کو حذف کر دیا۔ یہ مرزے کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ آپ کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہو گئی، جیسے آپ کے آقا کی پیشن گوئی جھوٹی ثابت ہوتی تھی۔ تو ناظرین اور سامعین، آپ نے جان لیا یہ ہے اس مرزا انجینئر کی حقیقت کہ ہونا کیا چاہیے تھا، کس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، کس کے خلاف بات کرنی چاہیے تھی، اور حضرت کر کیا رہے ہیں۔ اور لیبل اوپر چپکایا ہوا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی اس وقت کوئی پکا سچا مسلمان ہے تو مرزا انجینئر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے فتنوں سے دور رکھے، آمین۔